آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل و عیال پر، اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پر تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے میں کچھ بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں. کوئی بھی آیت کی جب ایکسپلینیشن ہوتی ہے تو شاید میں پہلے بھی یہ بات لے چکی تھی کہ کبھی کبھی کوئی آیت کیا ہوتا ہے کوئی خاص کانٹیکسٹ میں اترتی ہے، یعنی اس کے پیچھے کوئی واقعہ ہوتا ہے یا کوئی پرٹیکولر انسان کے بارے میں جو ہے وہ اترتی ہے، تو اس کو کوئی خاص کانٹیکسٹ میں ایکسپلین کیا جاتا ہے تو اس کو تعویل خاص کہا جاتا ہے. بٹ اس میں ان جنرل سب کے لیے بھی کوئی نہ کوئی میسج ہوتا ہے جسے ہم تعویل عام کہتے ہیں. اب آگے کی جو آیت ہے پرٹیکولرلی ایک منافق آدمی تھا جس کا نام تھا اقنس بن شریق الثقفی. کیا نام تھا اس کا؟ اقنس بن شریق الثقفی اس کا نام تھا. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا، اسلام قبول کیا، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. وہ بہت سافٹلی بات کرتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی باتیں بہت پسند آتی تھی. وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی قسم کھاتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ سچا مسلمان ہے. مسلمانوں سے بھی کہتا تھا کہ وہ ان کا دلی دوست ہے اور اس کے دل میں ایمان ہے، لیکن وہ منافق تھا، اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو یہاں پر اس کے بارے میں خاص طور سے یہ آیت نازل ہوئی ہے. تو مسلمانوں کو وارن بھی کیا جا رہا ہے کہ اخنس اور ایسے لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں مت آؤ. خاص طور سے تعویل خاص میں اگر ہم دیکھیں گے تو یہ اقنس بن شریق کے بارے میں یہ آیت آئی ہے، لیکن ان جنرل سبھی منافقوں کی حرکتوں کے بارے میں یہ آیت ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق یہ آیتیں ان منافقوں کے گروپ کے بارے میں ہیں جنہوں نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے گفتگو کی تھی کہ ان پر عیب لگائے، یعنی کچھ لوگوں نے کچھ صحابہ کرام رجی کے مقام پر شہید ہوئے. 10 صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل اور قرا کے قبیلوں کو قرآن پڑھانے بھیجا، لیکن رجی کے مقام پر دھوکے سے ان کا قتل کر دیا. تو ان کے بارے میں کچھ منافقین نے کیا کیا، عیب لگایا، ان کے بارے میں باتیں کی. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق ان منافقین کے بارے میں یہ بات ہے جو
شہید جو شہداء ہو گئے تھے، جو صحابہ کرام تھے، ان کے بارے میں عیب لگائی. خیر ان جنرل یہ سارے منافقوں کی کیریکٹرسٹکس بتاتے ہیں اور سارے منافقوں کے بارے میں یہاں پر بتاتے ہوئے مسلمانوں کو وارن کرتے ہیں کہ اگر کوئی چکنی باتیں کرے، آپ کو میٹھی میٹھی باتیں کرے، تو ان کی باتوں میں مت آؤ. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن يُعْجِبُكَ کوئی وہ ہے پسند آتی ہے تجھ کو. یہاں پر پسند آتی ہے تجھ کو میں کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب جو ہے یہاں پر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی باتیں پسند آتی ہے. یعجبک قولہ بات اس کی، یعنی میٹھی بات، سافٹ بات، دل کو لبھانے والی بات جو ہے کچھ لوگ کرتے ہیں. کہاں کرتے ہیں؟ فی الحیات دنیا کی زندگی میں. دنیا میں لوگوں کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ کو اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے کہ معنی اس میں ایک یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہے اپنے آپ کو، اپنی میٹھی باتوں کو سچا پروف کرنے کے لیے. تو وہ جو اس کے دل میں دشمنی ہے، عداوت ہے، کفر ہے، اس کو چھپانے کے لیے لوگوں کو کیا کرتا ہے؟ قسموں کے ساتھ امپریس کرتا ہے. ایک اور اس کے معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سامنے تو اسلام پیش کرتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے اس کی منافقت، اس کا کفر وہ چھپا نہیں سکتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کفر، اپنی دشمنی یہ سب چھپانے کے لیے قسمیں کھاتا ہے کہ قسمیں کھا کر لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہے اور اپنی جھوٹی باتوں کو قسموں کے ساتھ پروف کرنا چاہتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی اس کے دل میں تیرا پن ہے، وہ جھگڑالو ہے، وہ بہت جو ہے برا انسان ہے. اور ویسے بھی 3 کیریکٹرسٹک ایک منافق کے یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. ایک جو منافق ہوتا ہے، جس کے دل میں منافقت ہوتا ہے، نفاق ہوتا ہے، اس کے 3 باتیں یہاں پر بتائے جا رہے ہیں. یعنی کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ان جنرل سارے منافقین کے بارے میں یہ بات ہے، تو وہ 3 باتیں کیا ہے؟ نمبر 1، منافق بہت سویٹ اینڈ پولائٹ ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں نفرتیں ہوتی، وہ دل سے ہر کوشش، ہر چال چلتا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف ہر کام وہ کرے، لیکن بات کرنے میں ہی ول بی ویری سویٹ، ہی ول بی ویری پولائٹ. دوسرا، بات پر یقین کے لیے قسمیں کھاتا ہے، اور وہ بھی کس کی قسمیں کھاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، لیکن اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ سخت جھگڑالو ہوتا ہے. بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا منافق کے 3 نشانیاں ہیں. کیا کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. کیا بتایا؟ بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے. یہ منافقت کی علامت ہے. ان جنرل تو سارے منافقین کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لیکن ہمیں اس سے کیا فائدہ اٹھانا ہے کہ اس میں سے کوئی بھی کوالٹی تھوڑی سی بھی اگر ہمارے اندر آتی ہے تو ہمیں اسے نکال پھینکنا ہے. کہیں ہم کسی کے ساتھ سویٹ بن رہے ہیں اور پھر اندر سے اس کا برا چاہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کر رہے. کہیں جو ہے سامنے کچھ اور ایکسپریس کر رہے ہیں اور پیچھے جو ہے دوسروں کا بگاڑ چاہ رہے ہیں، ایسا تو نہیں کر رہے. دین وی فال انٹو، اللہ تعالیٰ بے انتہا محفوظ رکھے، منافقین کی کیٹیگری میں. کیونکہ منافقین کے لیے کیا ہے؟ الدرک الاسفل ہے، جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے. بخاری کی ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان ابغض الرجال الی اللہ الد الخصم، اللہ کے یہاں سب سے ناپسندیدہ آدمی وہ ہے جو سخت جھگڑالو ہے. یعنی جو جھگڑا کرتا ہے، بھلے ہی وہ سامنے جھگڑا کرے، یا کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پیچھے کچھ، سامنے دے ول بی ویری سویٹ اینڈ پولائٹ، لیکن پیچھے جو ہے جھگڑے لگاتے ہیں، یہاں کی وہاں بات لگا دیتے ہیں، کوشش ہوتی ہے کہ جھگڑے ہو جائے، بگاڑ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے ناپسندیدہ انسان ہے،
سب سے ناپسندیدہ. تو آپ سوچئے کہ اگر کسی طرح سے کسی وجہ سے اس طرح کی جو ہے بات ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ناپسندیدہ لوگوں میں جو ہے ہم شمار ہو جائیں گے. تو اس چیز سے کیئرفل رہنا بہت 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 بے انتہا ضروری ہے. پھر اسی کے بارے میں یعنی انہی منافقین کے بارے میں خاص اور عام دونوں کانٹیکسٹ میں آپ اس کو لیجئے کہ کیا بتایا جا رہا ہے. وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب وہ منہ موڑتا ہے، جب یہ مزے مزے کی باتیں کرتا ہے اور یہ محفلوں سے ہٹتا ہے، دور ہوتا ہے، تو پھر جب دین سے لوٹتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ سعی، کوشش کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے. سعی جو ہے ہم پہلے بھی اس کے معنی لیے تھے، ٹھیک ہے. آپ کو پتا ہے کہ بھاگ دوڑ کرنا، کوشش کرنا، کہاں پر؟ فی الارض، زمین میں. کس چیز کی کوشش کرتا ہے؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہ فساد کرے اس میں. یعنی جب سب کے ساتھ ہوتا ہے ہی ویری سویٹ، لیکن جب پیچھے پلٹتا ہے تب پھر کیا کرتا ہے؟ فساد کرتا ہے زمین میں، اللہ کے نافرمانیوں کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتا ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تاکہ وہ ہلاک کرے کھیتی کو اور نسل کو. اب آپ دیکھیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ نیوز میں بھی دیکھے ہوں گے آپ، کبھی نیوز پیپرز میں بھی اس طرح کی نیوز پڑھے ہوں گے کہ راتوں رات کسی نے کھیت جلا دیا، جانوروں کو ختم کر دیا. یعنی بیسیکلی یہاں پر کیا کرتا ہے وہ انسان؟ سامنے دوست کا بھیس بن کر سویٹ باتیں کرتا ہے، لیکن جب پیچھے پلٹتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ کھیتی جلا دیتا ہے، نسل کو خراب کرتا ہے. یعنی بیسیکلی مسلمان کو مالی نقصان اور ہر طرح کا وہ نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمان کو لاس ہو. سامنے فرینڈ بنتا ہے، دوست بنتا ہے، لیکن پیچھے کیا کرتا ہے؟ مسلمانوں کا ہر طرح سے جو ہے نقصان کرنے کی کیا کرتا ہے؟ کوشش کرتا ہے. واللہ لا یحب الفساد، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا فساد کو. یعنی ان جنرل اللہ تعالیٰ اس لڑائی کو، جھگڑے کو، کسی اور کی چیزوں کو نقصان پہنچانے کو پسند نہیں کرتا. اخنس بن شریق بھی جو ہے وہ بھی کیا کیا؟ مکہ جاتے ہوئے مسلمانوں کے کھیتیوں کو، جانوروں کو نقصان پہنچاتے ہوئے جو ہے وہ گیا. اور اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ یہاں پر کھیتی اور نسل یوزلی لیونگ بینگز کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر اٹ ول کم فار اینیملز اینڈ کیٹل وغیرہ کے لیے آئے گا. تو کھیتیوں کو جلاتا ہے اور جانوروں کو ختم کرتا ہے. تو یہاں پر تو کھیتی اور جانور کا وہ لیا گیا ہے، کیا لیا گیا ہے؟ ایگزامپل بات کی گئی ہے، ورڈ اس کے لیے ہے. لیکن مسلمان کی کسی بھی پراپرٹی کو ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہیے. دین اگین دیٹ ول آلسو کم انڈر منافقت. اب آپ دیکھیے کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ اپنی چیز تو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن اگر کسی اور کی چیز ہے، کیونکہ ابھی کیا ہے امانت میں خیانت کرتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی اور کی چیز ہے، جیسے کسی سے کوئی چھوٹی سی چیز ہی لیے، آپ گھر کے استعمال کی کوئی چیز لیے، جیسے گرائنڈر ہی لے لیے یا کوئی اور چیز بھی لے لیے. میں بالکل ایک چھوٹی چھوٹی موٹی موٹی باتیں بتا رہی ہوں. کسی سے بکس بورو کیے یا کسی سے کوئی اور چیز لیے آپ، تو کچھ لوگوں کا ایسا ہوتا ہے کہ خود کی چیز کا درد ہوتا ہے لیکن دوسروں کی چیز کا درد نہیں ہوتا. اور پھر کیا کرتے؟ کبھی کسی کے پاس گئے، کسی کی کوئی چیز خراب کر دیے، جیسے کسی کے ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے وہاں پر آپ کسی لائنز اسکریبل کر دیے، یا کسی کی بک آپ بورو کیے، اس پہ پیجز آپ اس کو کچھ نقصان پہنچا دیے، یا کوئی سامان آپ لیے، یا کسی کا کپڑا آپ پہننے کے لیے تو اس کو اتنی بے دردی سے پہنے کی اس کی کوالٹی خراب ہو جائے. کسی کا زیور آپ لیے، آپ اس کو پہنے، آپ اس کے اوپر آئل گرا دیے، آپ اس کو احتیاط سے نہیں، تو دس از آل نقصان پہنچانا دوسروں کی پراپرٹی کو. یا کسی کے کھیت میں آپ گئے، وہاں پر آپ جو ہے کچھ بگاڑ کر دیے، جو چیز آپ کو نہیں کرنا ہے وہ کر دیے. تو پھر ہمیشہ یاد رکھیے کہ کسی اور مسلمان یا کسی بھی انسان کے پراپرٹی کو نقصان پہنچانا یہ ایک مسلمان کی صفت نہیں ہے. یہ سیم یہی جھگڑالو انسان جو منافق کی بات یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ دوسروں کی جو ہے پراپرٹیز کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے. واللہ لا یحب الفساد. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان جنرل بتائے کسی بھی طرح کا فساد ہو، کسی بھی طرح کا بگاڑ ہو، اینڈ اپارٹ فرام کسی کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، ادھر کی ادھر بات کرنا، دو لوگوں میں نااتفاقی کرنا، کچھ ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں میں جھگڑا ہو جائے، کچھ ایسی باتیں کرنا کہ رشتے خراب ہو جائے، ایسی باتیں کرنا کہ لوگوں میں من مٹاؤ آ جائے، یہ ساری چیزیں منافقت کی علامت
ہے اور اس کا بے انتہا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب کہا جاتا ہے واسطے اس کے ڈرو اللہ تعالیٰ سے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، فساد مت کرو، جھگڑالو مت ہو، اخذتہ العزت بالاسم، پکڑ لیتی ہے اس کو عزت ساتھ گناہ کے۔ کیا مطلب ہے یہاں پر کہ جب اس کو کریکٹ کیا جاتا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کا حکم بتایا جاتا ہے، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اس کو عزت پکڑ لیتی ہے ساتھ گناہ کی، یعنی ایگو، گھمنڈ، غرور، تکبر۔ کیا مجھے کہہ رہے ہو؟ میں کیا غلط ہوں؟ تو اس طرح جو ہے کہ وہ بات کرتا ہے۔ یہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کہیں ہمیں اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے تو ہمارا ایگو تو جو ہے بیچ میں نہیں آتا، یعنی کبھی کوئی اگر ہم کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں صحیح بات بتانے کی کوشش کرتا ہے، تو کہیں ایگو تو بیچ میں نہیں آتا کہ مجھے کہہ رہے ہو، میں کیسے غلط ہو سکتی ہوں؟ یہ منافقت کی علامت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پروردگار کے سامنے جنت اور جہنم میں جھگڑا ہوا۔ جنت کہنے لگی، پروردگار میرا تو یہ حال ہے کہ مجھ میں تو وہی لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں حقیر تھے، اور جہنم کہنے لگی، مجھ میں وہ لوگ آ رہے ہیں جو دنیا میں متکبر تھے۔ اللہ نے جنت سے فرمایا تو میری رحمت ہے، اور جہنم سے فرمایا تو میرا عذاب ہے۔ تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے؟ جتنے لوگ متکبر ہوں گے، جس کے دل میں تکبر ہوگا، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ اور تکبر آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی رائٹ چیز کو پریزنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اینڈ یو آر ناٹ ریڈی ٹو کریکٹ یور سیلف، اینڈ ایگو وہاں پر آ رہی ہے، آپ کا اپنی عزت وہاں پر آ رہی ہے، دیٹ از اے ویری 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 کلیئر سائن آف تکبر۔ تو ہمارے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، ہم اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر حق پریزنٹ کیا جا رہا ہے، اندھے دن پہ ایکسپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بٹ سچویشن کو اینالائز کریں، سچویشن کو اسٹڈی کریں، دین انڈرسٹینڈ کریں اف آئی ایم گوئنگ رانگ اور ناٹ۔ اگر رانگ ہے، اگر غلط جا رہے ہیں، تو کیپ اے اسکوپ آف کریکٹنگ یور سیلف، تو یہ صحیح طریقہ ہوگا۔ تو تکبر جس کے پاس ہوتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تکبر کرنے والے کے لیے جہنم کافی ہے، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کیا جہنم اچھا ٹھکانہ ہے؟ مجھے بتائیے، کیا اچھی جگہ ہے؟ نہیں ہے۔ تکبر کرنے والوں کے لیے یہ جگہ ہے۔ اب منافقین کی صفات بتانے کے بعد آگے مخلص مومن کے صفات بیان ہو رہے ہیں، تاکہ ہم، آپ اور میں جو قرآن پڑھ رہے ہیں وہ کیا کرے؟ منافقین کے ہمارے اندر سے صفات کو ہٹا دے، مٹا دے، اور اپنے اندر مومنوں اور متقین کے صفات کو جو ہے ہم پیدا کرے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، مَن یشری، وہ ہے جو بیچتا ہے، نفسہ، اپنے نفس کو، یعنی اب لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے نفس کا سودا کر دیتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ ابتغاء مرضات اللہ، تلاش کرنے کے لیے رضا اللہ تعالی کی، یعنی ہر ایکشن اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، بس میرا رب راضی ہو جائے، اور اس میں نفس کی خواہش کو، نفس کی طرف سے جو بھی خواہش آتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے حکم، اللہ تعالیٰ کی رضا کے سامنے ختم کر دیتا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ شفقت کرنے والا ہے بندوں پر۔ یہاں پر منافق کے جو اپوزٹ لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، اور اگر اپنے اندر سے، اب منافقین کی صفات تو ہم دیکھ لیے، ان کو نکالنا ہے، ان کو ہٹانا ہے، ان کو اپنے اندر سے مٹانا ہے۔ اگین آئی ول ریپیٹ سسٹرز، دس از لائف چینجنگ کورس۔ اگر یہ چینجز ہم اپنے اندر نہیں لاتے ہیں دین یہ قرآن پڑھنا، یہ تفسیر پڑھنا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، یہ ساری چیزوں پر ہم کو صرف پڑھنا نہیں ہے، ان کی صرف نوٹس نہیں بنانا ہے، بلکہ ان پوائنٹس کے اوپر ہمیں ورک آؤٹ کرنا ہے، ان کے اوپر ہمیں پریکٹیکلی جو ہے عمل کرنا ہے۔ تو اب منافقین کی صفات انشاءاللہ تعالی ہم لوگ سب اپنے اندر سے نکال دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن
اب اس کے اپوزٹ متقی بننا ہے، مومن بننا ہے، تو پھر اپنے نفس کو بیچ دینا ضروری ہے۔ کس کو بیچ دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بیچ دینا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام پہلے جز میں ہم لیے کیا کہا تھا؟ اسلمت لرب العالمین۔ کیا ہم تیار ہیں اسلمت لرب العالمین کہنے کے لیے؟ تو اب یہاں پہ میں یہ کیسے کروں؟ کیا یہ سوال آتا ہے دل میں؟ یا اللہ کے احکامات کے خلاف نفس کی خوشی کی مرضی کو ترجیح میں دے رہی ہوں؟ یعنی کوئی بھی جب اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے تو what is it that is coming to your mind? is it کہ میں یہ کیسے کروں، یا is it کہ اللہ کی مرضی کے لیے میرے لیے یہ بالکل پاسبل ہے؟ تو اب اگر میں یہ کیسے کروں کا کوشچن آتا ہے تو پھر ہمیں پھر اس کے اوپر کام کرنا ہے، کیونکہ دین اگین اسلمت لرب العالمین نہیں ہوگا۔ اگر میں یہ کیسے کروں کی بات آتی ہے تو پھر وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ کی کیٹیگری میں ہم نہیں آئیں گے۔ سوچئے چھوٹے چیزوں میں اللہ کی رضا، اللہ کا حکم ورسز نفس، دونوں میں سے ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اب چھوٹی سی بات آپ لے لیجئے، کسی کو معاف کرنا ہے، درگزر کرنا ہے، تو پھر دس از اللہ کا حکم، اللہ کی رضا، لیکن دل میں پکڑ کر بیٹھے ہیں ایگو۔ جیسے یہاں پر آیا ہے، کیا آیا ہے؟ جب اس سے کہا جاتا ہے اتق اللہ، جب اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو عزت پکڑ لیتی ہے، تو اخذت عزت بالاسم، گناہ کے ساتھ عزت پکڑ لیتی۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے دل صاف کرو تو کہیں ہمیں عزت تو نہیں پکڑ لی، کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ معافی چاہ لو تو کہیں ہمیں عزت تو نہیں پکڑ لی، کہیں کسی نے ہم سے کہا اللہ کے حکم کے بارے میں کچھ کہا تو میں کیسے کروں کر کے عزت تو نہیں پکڑ لی۔ تو یہاں پر دیکھنا ہے اللہ کا حکم، اللہ کی رضا ورسز اپنے نفس کا حکم، دونوں میں ہم کیا فالو کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیے دونوں کے بیچ میں ہمارا کیا چوائس ہے، کہیں ہمارا ایگو تو بیچ میں نہیں آ رہا، اور اللہ کے احکامات میں چاہے وہ پردہ ہو، حجاب ہو، داڑھی ہو، حرام سے بچنا ہو، جھوٹ ہو، غیبت ہو، سود ہو، سب میں اللہ کی رضا ورسز میرا نفس کی مرضی، ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں یہاں پر چیک کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ یہ آیت میری بہت فیوریٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور کیسے داخل ہو؟ پورے کے پورے داخل ہو، عقیدے سے، خیالات سے، نظریے سے، عبادات پورے کرنا ہے، کاروبار سے، رسم و رواج سے، ہر طریقے سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ آہستہ آہستہ نہیں، جیسے ہم کیا کرتے ہیں دھیرے دھیرے کریں گے، آہستہ آہستہ اسلام میں داخل ہونا نہیں، کمپلیٹلی جیسے کہ حکم آیا۔ صحابہ کیسے کرتے تھے؟ فوری، ہمارے پاس تو اب پورے احکامات اینڈ ایوری تھنگ از ویری کلیئر، پورا دین جو ہے کمپلیٹ ہے، لیکن صحابہ کرام کے ٹائم پہ جیسے جیسے آیتیں نازل ہوتی، جیسے جیسے حکم آتا فوری اس پر عمل کرتے۔ شراب کا حکم آیا کہ حرام ہے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ گھر میں جو ہے وہ ختم کر دیں گے، بیرلز ان کے پاس شراب کی، سارے جو ہے اڑیل دیے، یہاں تک کہ جو پی رہے تھے ان کے حلق میں تھا وہ بھی نہیں کہ گلپن کر لے، اس کو بھی جو ہے نکال کے ان لوگوں نے پھینک دیا۔ تو پھر اب آپ دیکھیے کہ پورے کے پورے کمپلیٹلی اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اگر آپ ایک کورس میں ایڈمیشن لیں، جیسے اگر آپ نے بی ایس سی میں ایڈمیشن لیا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے آئی اسٹڈی اونلی کیمسٹری، آئی اسکپ فزکس، اگر آپ صرف کیمسٹری پڑھیں گے اور فزکس کو اسکپ کر دیں گے رزلٹ میں تو فیل ہی آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کو آخرت میں پاس رزلٹ چاہیے تو اللہ کے پورے احکامات پہ چلنا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز پڑھ لوں گی، روزہ رکھ لوں گی، لیکن پردہ نہیں کروں گی، زکوٰۃ نہیں دوں گی، تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر جس طرح ایک کورس میں آپ لینے کے بعد پورے سبجیکٹس کلیئر کریں گے تو ہی پاس آؤٹ رزلٹ آئے گا، اسی طرح اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونا ہے۔ معمولی سے معمولی گریڈ 1 کا اگر رزلٹ چاہیے تو محنت کرنا پڑتا ہے۔ تو سوچئے کہ جنت کیا بغیر محنت کے ملے گی؟ جنت کیا بغیر محنت کے حاصل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ دین چیک کہ کہاں کہاں مجھے ابھی اسلام کے دائرے میں اندر داخل ہونا باقی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہوں
اللہ تعالیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہم سے کہہ رہے ہیں، ہم جو ایمان لے کر آئے، ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے. تھوڑے اندر آئے تھوڑے باہر نکلے، یہ چانس نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ تھوڑے اندر تھوڑے باہر، تھوڑے پہ جو چل رہے ہیں تھوڑے پہ نہیں. وہ کیا ہے؟ وہ شیطان کا حکم ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا، اور نہ تم پیروی کرو، خطوات الشیطان، قدموں کی شیطان کے. تھوڑا فالو کرنا، تھوڑا نہیں، شیطان کا دھوکہ ہے. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارے لیے دشمن ہے کھلم کھلا. اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. پھر کیوں تم اس کو دوست بنائے ہوئے ہو؟ کیوں اس کی باتوں میں آ کر کچھ پہ عمل کرتے ہو اور کچھ پہ عمل نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر پھسل گئے تم. کس سے پھسل گئے؟ سیدھے راستے سے اگر تم پھسل گئے، تم جو ہے شیطان کی باتوں میں آ کر اس کی پیروی کرنے لگے. مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمْ، اس کے بعد کہ آ گئی تمہارے پاس. کیا آ گئی؟ البینات، روشن نشانیاں. ہمارے پاس روشن نشانیاں آئی ہے. کس شکل میں آئی ہے؟ قرآن اور سنت کے شکل میں آئی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس روشن نشانیاں بالکل کلیئر ہے، قرآن اور سنت تمہارے پاس ہے. اب پھسلنے کا کوئی چانس نہیں ہے. ان کو پکڑے رہو تو تم پھسلو گے نہیں. اگر پھسل گئے فَعَلَمُوا، تو جان لو ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت والے ہے. کیا کریں گے؟ اپنی حکمت سے، اپنے وزڈم سے انسانوں کو پکڑیں گے اور اس کا فیصلہ کریں گے. هل ينظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے. یہاں پر نہیں وہ انتظار کر رہے کا مطلب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، جو لوگ پھسل جاتے ہیں، جو لوگ اسلام میں پورے کے پورا نہیں داخل ہوتے ہیں، جو لوگ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیوں اسلام میں پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے ہو؟ کیوں بار بار پھسل جاتے ہو جبکہ تمہارے پاس قرآن اور سنت ہے؟ کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ الا ان یأتیہم اللہ فی ظلل من الغمام، مگر یہ کہ آ جائیں ان کے پاس اللہ تعالیٰ سائبانوں میں سے. سائبان یعنی بادلوں کے ٹکڑوں کو کہا جاتا ہے. Are you waiting for that day جب بادلوں کے ٹکڑوں سے اللہ تعالیٰ آ جائے. والملائکۃ، اور فرشتے، وقضی الامر، اور پورا کر دیا جائے گا معاملہ. کیا مطلب ہے یہاں پر؟ یہاں پر یہ ایک سین قیامت کے دن کا بتایا جا رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آئیں گے فرشتوں کے ساتھ اور فیصلہ ہوگا اس دن. Are you waiting for that day؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور طرف اللہ تعالیٰ کے لوٹائے جاتے ہیں سب کام. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں what are you waiting for؟ What are you waiting for؟ Are you waiting for the day of Qiyamah؟ Are you waiting for the day of Qiyamah or what؟ سب لوگوں سے یہاں پر کہا جا رہا ہے جو بھی شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور پورے کا پورا اسلام میں داخل نہیں ہوتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ what are you waiting for؟ کہ قیامت آ جائے، کہ اللہ کے پاس فیصلے کیے جائے. کیا مطلب ہے؟ یعنی موسٹلی کیا ہوتا ہے، انسان کیا کرتا ہے، نہیں تھوڑا تھوڑا کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، دھیرے دھیرے کریں گے، یہ ذمہ داری ہونے کے بعد کریں گے، اسٹڈیز ختم ہونے کے بعد. دیکھیے اب چھوٹی سی ایک مثال بتاتی ہوں کہ بچیوں کے اوپر جو ہے رائٹ فرام جب سے بالغ ہوتے ہیں تب سے پردہ واجب ہو جاتا ہے. لیکن بچیاں کیا کرتے ہیں، اب بچیاں یا بچیوں کے گھر والے جو ہے کیا کرتے ہیں، ایک ٹائم سیٹ کر لیتے، نہیں ایک ڈگری کرنے کے بعد جو ہے پردہ شروع کریں گے، یا انٹر کرنے کے بعد جو ہے 12th کلاس پاس کرنے کے بعد پردہ شروع کریں گے. ٹل دیٹ ٹائم دے ویٹ فار این ایکسکیوز، جبکہ ان کے پر واجب ہے. اسی طرح روزوں کا بھی ہے، روزوں کا ابھی تو بچہ چھوٹا ہے، جبکہ بچہ جب بالغ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر روزے فرض ہو جاتے ہیں. نہیں ابھی تو اسکول ہے، 10th کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کے بعد پابندی سے روزے رہیں گے. یا پھر کوئی ایسا کرتا ہے کہ نہیں حج ہونے کے بعد ہم پردہ کریں گے، حج ہونے کے بعد ہم نمازیں پابندی سے پڑھیں گے، یا فلاں ذمہ داری پوری ہونے کے بعد مسجدوں میں نماز پڑھیں گے، جاب ختم ہو کے ریٹائر ہونے کے بعد قرآن پڑھیں گے. دیز آر آل ایکسکیوزز. What are you waiting for؟ Are you waiting for the day of Qiyamah؟
جب اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ آ جائے اینڈ اینی مومنٹ کین بی یور لاسٹ ادخلوا فی السلم کافہ ڈونٹ ڈیلے اٹ ڈونٹ پوسٹپون اٹ اسلام میں داخل ہونے کے لیے بہانے بنا کر اس چیز کو پوسٹپون مت کرو ورنہ قیامت کا منظر یہاں پر بتایا جا رہا ہے اور اینی مومنٹ کین بی آور لاسٹ مومنٹ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ٹائم ہم نے جو ہے فکس کیا ہے کہ اس کے بعد کر لیں گے اس کے بعد کر لیں گے تب تک ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں کس نے دیکھا ہے تو یہاں پر صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کا پورا داخل ہونے کے لیے ڈونٹ ڈیلے اٹ ڈونٹ پوسٹپون اٹ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر آپ کو ہمارے لیکچرز پسند آ رہے ہیں تو یوٹیوب پر لائک اور سبسکرائب ضرور کریں آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت